وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 6 حصہ اول، درس نمبر 937۔ آج کا موضوع کیا ہمارے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا۔ اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھو، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں۔ سن رکھو، جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 6، آج 12ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ترجمہ ما من دابت وما من دابت،
کوئی جاندار ایسا نہیں ہے زمین میں الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، ویعلم مستقرھا ومستودعھا، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے رہنا کہاں ہے اور اس کو کہاں مرنا ہے، یا اس کے یعنی فنا ہونے کی جگہ، مستودعھا کہاں سونپا جاتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ ان سے کہیں کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، صریح جادوگری ہے۔ سامعین اکرام، سورہ ہود ہے اور بہت اہم آیات ہیں، مکی دور کی ہے۔ اصل میں یہ مکی دور کی جو صورتیں ہیں نا، اس میں یہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ دور جاہلیت اپنے عروج پہ تھی، اور یہ فترت رسول کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی 2500-3000 ہزار سال جو بھی تھے وہ ہو گئے تھے، ان کی وہ صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور ان کے وہ تو بنی اسرائیل کی طرف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ ان بنو اسماعیل اور باقی لوگوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ پھر اللہ جب رسول تشریف لائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کے بھجوایا ہے۔ بہرحال تو میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو دور اس وقت تھا، دور جاہلیت، آج وہی صورتحال ہے، تاریکی ہے چار سو۔ میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں اور لوگوں کو چھوڑنے فی الحال۔ عالم اسلام میں 4 سو تاریکی ہے۔ ہم سب اپنے دین سے بے خبر ہیں، نہیں جانتے اپنے دین کو کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، کیا اس کی کوئی ہمیں ضرورت ہے، یہ بھی نہیں جانتے۔ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے۔ کلمہ طیبہ کا مدعا کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، ختم بات۔ ہمارا مطلوب، مقصود، محبوب ایک ہے اور وہ دنیا ہے اور ظاہر ہے، اور یہ ایک ایسی یعنی بات ہے جس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت کی۔ تھوڑا سا آپ سوچیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 4 سو اندھیرے ہیں، اندھیری ہے، اندھیری رات ہے۔ ہم سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، اپنے مقصد سے، اپنے مدعا سے، زندگی کے مدعا سے غافل ہیں کہ زندگی کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں یعنی یہ بات مجھے کرتے بہت آسانی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے کان کھلے ہیں اور سن رہے ہیں کھلے کانوں سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 سو اندھیرے ہیں، کوئی حق کو جانتا تک نہیں ہے، نہ جاننا چاہتا ہے۔ ہم سب لوگ ظاہر پر فدا ہیں، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا تھا۔ ہم سب نفس اور شیطان کے بندے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کا حکم تھا کہ طاغوت سے تم بچے رہنا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ
یہ ہمارے یعنی یہ ہم پہ صادق نہیں آتی. یعنی سورہ بقرہ کی یہ وہ ہے نا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ ہم پہ صادق نہیں آتی. طاغوت پر تو ہمارا ایمان ہے. طاغوت پہ کو تو ہم مانتے ہیں، انکار تو نہیں ہے، نہ انکار کرنا چاہتے ہیں. اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتے. یہ کھلا سچ ہے، واضح سچ ہے کہ اللہ پر ہمیں یقین نہ ہے، نہ لانا چاہتے ہیں، یقین کرنا ہی نہیں چاہتے. اللہ کو اپنی زندگی کا مدعا نہیں بنانا چاہتے. ہمارا مدعا تو ظاہر ہے، ہم سب ظاہر کے طلبگار ہیں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اولاد کو بھی اسی جہنم میں ہم جھونکنا چاہتے ہیں. یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں آپ کو. بہرحال وہ تو ہر شخص کے اعمال اس کے ساتھ ہیں. قومی طور پہ ہم نے یہ حق سے روگردانی کا رویہ اپنا لیا ہے. قومی طور پہ من حیث القوم، من حیث الامت، یہ 1.5 ارب جو مسلمان کہلاتے ہیں، انہوں نے حق سے روگردانی کر لی ہے اور حق کی طرف رجوع کرنا بھی نہیں چاہتے. آج اس وقت ماحول ایسا ہے سارا ہمارا. مذہب کو ہم نے محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک. بس بات ختم ہو گئی. آج دنیا میں کفر کا غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر مسلط ہو چکا ہے اور ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. اور اللہ کی ناراضگی کو اگر آپ دیکھیں تو اس قدر ناراضگی ہے کہ جو قوم یہود ہے، جو ذلیل اور خوار، جس کے بارے میں یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس قوم یہود کو ہم پر مسلط کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ عیسائی جو گمراہ قوم ہے، وہ اس کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کا سر ہے، اور وہ مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں. یہ نام کے مسلمان جو ہے نا، یہ پیٹ رہے ہیں. اس کی مرضی ہے، بادشاہ جس پہ چاہے پابندیاں لگائے یا اٹھا لے. یہ پابندیاں ہم کسی پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ پاکستان جو آپ کہتے ہیں واحد ایٹمی ملک ہے، ہم کسی پر کوئی پابندی لگا سکتے ہیں؟ نو. اللہ، ایسا تو نہیں ہوتا. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کس نمی پرسد کہ بھیا کیستی، کوئی نہیں پوچھتا ہمیں کہ تم کون ہو. اقوام عالم میں ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ G8 G7 بڑے بڑے گروپ بن چکے ہیں، تو ہمارا تو ان میں، ہم تو سب سے ذلیل قوم ہیں اس وقت. مسلمان قوم سب سے ذلیل قوم ہے. اس کی تو خیر تفصیل ہو بھی سکتی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے. اور میں مطلب اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی، اور اس لیے کہ آپ تقریباً مقامی لوگ ہمیں سنتے ہیں. تو پاکستان کی حیثیت کیا ہے آج؟ یہ اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، اور جو طاقت والے ادارے ہیں، یہ اسلام نہیں چاہتے. اور یہ ہیں کون؟ یہ مقننہ، یہ عدلیہ، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. ہم اسلام کو نہیں چاہتے. وہ ان کا تو ایک نام ہو گیا نا. ہمارے اعمال ہمارے حکمران ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، گلہ نہ کریں کسی سے. ہم خود اسلام کو نہیں چاہتے. اور بہت طویل داستانیں ہیں میرے ذہن میں، میرے پاس، لیکن کتنا رونا روئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات سے ہم نے یکسر انکار کر دیا ہے عملی طور پر. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اللہ سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے. اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں. دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے دلوں کو دیکھ لیں. عام طور پہ
اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، سارے منصوبے، سارے طور طریقے آپ کی زندگی گزارنے کے دنیا کے لیے، خود بھی آپ بھی دنیا کے طلبگار ہیں، اپنے بچوں کو بھی اسی دوزخ کا ایندھن آپ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ واضح طور پہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سنیں اس بات کو، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہزاروں روپے فیس دیں گے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے، ہزاروں روپے ماہانہ فیس، اور کیا کہ یہ دنیا کا ٹٹو بن جائے، بس بات ختم ہو گئی، دنیا سے آگے کچھ نہیں ہے ہمارا۔ لیکن آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا یوم قیامت، یہ بات بھی میں کہہ دوں۔ قبر میں بھی آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا، نہ آپ اس وقت بھی نہ آپ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے دین کو، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہچانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو نعرے ہیں، دعوے ہیں، اسلام کوئی عملی طور پہ تو نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ پاکستان کو تو چھوڑیں، اور زیادہ عذاب کے مستحق ہم پاکستانی قوم ہیں۔ 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن بطور تحفہ دیا تھا۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے پاکستان کا بننا، بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اور ایک تحفہ ہے، اور لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عنایت فرمایا ہے۔ اور آپ نے تو اس وقت ٹھیک کہا تھا، سچ یا جھوٹ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نعرہ آپ کا جو تھا وہ ٹھیک تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج تک وہ نعرہ یعنی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، نہ ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ نہ ہم اس کلمے کو عملی طور پر نافذ کرنا بھی نہیں چاہتے، نہ اپنے وجود پر۔ دیکھیں، آپ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام کو نہیں نافذ کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر یہ پاکستان میں کیسے نافذ ہوگا؟ ایک بات یہ بھی تو ہے۔ اور یہ امیر و غریب کی بات نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ دنیا دار ہے ہم میں سے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، چاہے کل کے لیے اس کے پاس کوئی مزدوری نہ ہو، صبح اٹھ کے وہ مزدوری کرے گا، اس کے نظر میں بھی بس کل کا کام ہے کہ کل میں نے دیہڑی پہ جانا ہے، یا ریڑھی لگانی ہے، یا راج کے ساتھ کام کرنا ہے، یا راج بن کے کام کرنا ہے، بس کل کی یہ یعنی صرف روٹی کی فکر ہے۔ آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ایک بنیادی نقطہ ہمارے سامنے، ایک بہت بڑا سچ جو ہے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کے رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ آیت آ رہی ہے نا، تھوڑا سا آپ اس کا سیاق و سباق تو دیکھیں۔ مکے کے مقامی طور پہ جب یہ شان نزول کے مطابق یہ آیات نازل ہو رہی تھی، تو ان کو اپنی روزی روٹی کی فکر تھی۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ من الارض ہے یا اردنا ہے، جو بھی ہے، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہدایت، آپ کے ساتھ اگر ہم ہدایت قبول کر لیں تو ہم تو زمین میں بکھر جائیں گے، ہمیں تو لوگ اچک لیں گے، ہمارا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، پاکستان کا مسلمان، بلکہ ہر پورے مسلمان، یہ کہ اسلام کو اگر ہم نے قبول کر لیا تو ہم دنیا گئی ہم سے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ یہاں پاکستان، اپنے پاکستان کی میں مثال دے رہا ہوں، باقی لوگ خود سمجھ لیں گے۔ رشوت ہے، مال حرام ہے، کرپشن ہے، یہ اولین نمبروں پہ ہے پاکستان کا نمبر۔
ہر ادارہ کرپٹ ہے، رشوت ہے. صاحب دفتر آنے کی تنخواہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں، کام کرنے کی تنخواہ ہم سائلین سے لیتے ہیں. ہر چیز کے ریٹ مقرر ہیں. آپ کو پتہ ہے سامنے کرام، یہ تو ایک کھلا سچ ہے. تو اس میں کیا ہے، بس روزی روٹی کی فکر ہے، حرام ہو حلال ہو پیسے بناؤ. اور بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی پریشان کن بات ہے. اصل میں تو دیکھیں، ہمارا جو عہدہ ہے وہ تو ہم اقوام عالم کے امام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں باقی دنیا کے لیے بنائے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا یقین ہوگا. سارے عہدے ہم نے بھلا دیے ہیں، سارے عہدے جو ہے ہم بھول چکے ہیں، اور ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ عہدہ ہے ہمارا. اپنی حیثیت تو ہم بھلا چکے ہیں اقوام عالم میں، اور جو بھی ہے ہمیں دیکھیں، ہم حاملین قرآن ہیں اس وقت، یہ بات نوٹ کر لیں. اور قرآن کو جس شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، اس بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. قرآن کو دیگر لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ اس وقت آپ 1.5 ارب ہو اور باقی یہ 6.5 ارب لوگ جو ہیں، اس تک قرآن کی دعوت کو کون پہنچائے گا؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے، میری ہے اور آپ کی ہے. کون پہنچائے گا؟ ہمیں کوئی اس کی فکر ہے؟ نو. اپنے فرقوں کو ہم ترویج دے رہے ہیں. سعودی عرب والے اپنے ایک نظریہ ہے ان کا، وہ اپنے نظریات کا بڑھاوا دے رہے ہیں. بس اسلام جو ہے ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں. دیوبندی بریلویوں کو کافر کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو، اہل حدیث ہم سب کو، کہ یہ جو فقہ کے ماننے والے ہیں یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، جو بھی ہے. تو شیعہ ہمیں نہیں سمجھتے، ہم شیعوں کو کافر شیعہ کافر، یہ آپ کو دیواروں پہ لکھا مل جائے گا نا. ہم سب ایک دوسرے کو کافر بنانے میں لگے ہوئے ہیں. جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی وہ ہم بھلا چکے ہیں. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جن کو اللہ کی کتاب کی ذمہ داری دی گئی اور پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہ اٹھائی. ان کی مثال اب گدھوں کی سی ہے جن پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں. لاکھوں عالم، مدرسے لاکھوں عالم پیدا کر رہے ہیں، لیکن مومن کہاں پہ ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے نا. کتاب میں سے تو آپ مطلب اس کے جو گرامر سکھا دیں گے، فقہ سکھا دیں گے، یہ دیں گے، لیکن جو ایمان ہے وہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ وہ تو صحبت سے ملتا ہے، اہل اللہ سے ملتا ہے. قرآن والا جو ہے وہ آپ کے دل پہ قرآن کو نازل کرے گا. جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. راضی، امام راضی، اور ان کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں، بڑی بڑی جلدیں ہیں. تو دل پہ شاعر کہتا ہے کہ جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول قرآن، گرا کشا، آپ کے دل کی گانٹیں کھل ہی نہیں سکتی. نہ راضی نہ صاحب کشاف. بہرحال یہ ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے
جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، یعنی اللہ کے ذمے ہے۔ دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، جو زمین پہ چلتا پھرتا ہے، رینگتا ہے۔ تو اس میں کیا ہم نہیں آتے؟ ہم زمین پہ چل پھر نہیں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمے ہے، اور ہم جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں عملی طور پہ آپ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو اپنے لیے کمائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو میں سنتا ہوں اپنے زور بازو کو دکھا کے، بازو کر کے میں کر سکتا ہوں، ایسے لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ظاہر پر اعتماد ہے۔ آپ اپنے بچے کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، اس کی دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ کوئی 10,000 فیس دے رہا ہے، کوئی 25,000 دے رہا ہے، کوئی 30,000 دے رہا ہے، فیسیں بھری جا رہی ہیں۔ صرف اپنے بچے کی ظاہر کی فکر ہے آپ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تعلیم نہ دیں، ہرگز نہیں۔ تعلیم تو ایک ضرورت ہے اور ضروریات میں آتا ہے۔ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو جناب یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ؟ یہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے رسول سے، اور آج رسول کی نظر ہم سے پھر چکی ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا کے علاوہ ہمارا کوئی نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ ہمیں محبوب ہے۔ دنیا کے علاوہ دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ جھٹلا دیں اس بات کو، آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے، A to Z۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے، وہ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہے جو اللہ والے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک بات پہ یقین کرنا ہوگا، اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس کے لیے پریشانی دیکھیں زیادہ اہم کام کو اہمیت ہم دیتے ہیں۔ ایک مکان میں، آپ کے مکان میں یا کسی بھی شخص کے مکان میں آگ لگ گئی ہے، اس میں اس کی بیوی بچے ہیں، رات کو آگ لگی، کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے اور آگ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی جانوں کی فکر کریں گے اور باہر نکلیں گے؟ ایک تجوری ہے جس میں 5 کروڑ روپے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، 5 کروڑ روپے پڑے ہوئے اور وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس کو بھی آگ لگ جاتی ہے، وہ بھی پڑی ہوئی ہے، وہ تجوری بھاری ہے، دیوار میں فکس ہے، 5 کروڑ روپے ہیں، اور جس میں 4 کروڑ روپے کے بانڈ ہیں اور 1 کروڑ روپے کی نقدی ہے، 5-5 ہزار روپے کے نوٹ ہیں، باقی 1 کروڑ روپے۔ تو آپ کیا، اب آگ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو دیکھیں اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے یہ آگ ہے، اس سے ہم نے بچنے کی کوشش نہ کی تو اپنی آگ میں یہ دنیا ہمیں جلا دے گی، اور جلا رہی ہے۔ دنیا کی آگ میں ہم جل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے یعنی دل کی پریشانیوں کو دیکھ لیں آپ، کہ آپ کی پریشانیاں کیا ہیں۔ آپ دنیا کی آگ میں جل رہے ہیں، دنیا ہی کی پریشانیاں ہیں، دنیا ہی کا مدعا دنیا ہے، ہمارا ظاہر ہے ہر شخص کا، چاہے وہ ریڈی والا ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ سارے جو عہدے وغیرہ ہیں نا، یہ کون ہے؟ یہ آپ ہیں، یہ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، یہ عام لوگ ہیں، اور آپ نے مطلب کوئی خاص نہیں ہے، یہ آپ ہی ہیں۔ ایک ریڈی والا یا ایک وزیر اعظم برابر ہے دنیا کے چاہنے میں، اس کی بھی چاہت دنیا ہے، آپ کی بھی چاہت دنیا ہے، بس
بات ختم ہو گئی سارے دنیا دار ہو گئے. تو دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہے, دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں, دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہیں. یہ دوڑ آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے, اس کا انجام کیا ہے؟ آگ ہے, آپ جانتے ہیں نا. کلا انہا لظا نزاعۃ للشویٰ, یہ ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ہے جو آپ کے چہرے کو جلا دے گی. اور ہم جل رہے ہیں اس وقت. دنیا کی محبت کی آگ میں ہم جل رہے ہیں, اور ہم سے ساری خطائیں جو ہیں سرزد ہو رہی ہیں. نیکی کا آج تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ میں حقیقی نیکی کروں. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ترجمہ سنا دیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے زمین پہ لیکن اس کا رزق کا ذمہ اللہ پہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, کہاں وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے. کل فی کتاب مبین, سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق خدا کے ذمے ہے. وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی. یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.